قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سلطنت امیہ کا ایک باغی شخص جس کا نام علی اسدی تھا، اس نے لڑائی کی راستے پر تکلیفیں دیں، لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا، سالار کے لشکر اور رعایا نے ہر چند اسے گرفتار کرنا چاہا، لیکن یہ شخص ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ جنگل میں تھا کہ ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا۔ وہ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ زمر کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالی سارے گناہ بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ یہ اسے سن کر ٹھٹک گیا اور اس سے کہا، اے خدا کے بندے یہ آیت مجھے دوبارہ سنا۔ اس نے پھر پڑھی۔ خدا کے اس ارشاد پاک کو سن کر وہ فرماتا ہے، اے میرے گناہگار بندو تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میں سب گناہوں کے بخشنے پر قادر ہوں، میں غفور رحیم ہوں۔ اس شخص نے جھٹ سے اپنی تلوار کو میان میں کر لیا، اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گیا، غسل کیا اور مسجد نبوی میں نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کی، اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان ہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹھ گیا۔ جب چاندنا ہو گیا تو لوگوں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی بہت بڑا مجرم اور مفرور شخص علی اسدی ہے۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اسے گرفتار کر لیں۔ اس نے کہا، سنو بھائیو، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم مجھ پر قابو پاؤ، اس سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں، بلکہ توبہ کے بعد تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن حکم کے پاس چلے گئے۔ یہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا کہ مروان، یہ علی اسدی ہیں، یہ توبہ کر چکے ہیں،
اس لیے اب تم انہیں کچھ کر نہیں سکتے، یعنی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ جب مجاہدین کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لیے چلی تو ان مجاہدین کے ساتھ یہ بھی ہو لیے۔ سمندر میں ان کی کشتی جا رہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آ گئیں۔ یہ اپنی کشتی میں سے رومیوں کی گردنیں مارنے کے لیے ان کی کشتی میں کود گئے۔ ان کی آبدار خار شگاف تلوار کی چمک کی تاب رومی نہ لا سکے اور نامردی سے ایک طرف کو بھاگ نکلے۔ یہ بھی ان کے پیچھے اسی طرف چلے۔ کیونکہ سارا بوجھ ایک طرف ہو گیا اس لیے کشتی پلٹ گئی، جس سے وہ سارے رومی ہلاک ہو گئے اور حضرت علی اسدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ڈوب کر شہید ہو گئے۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیکی کی توفیق نصیب فرمائیں اور اپنی رحمت خاصہ ہمیں عطا فرمائیں۔ ماشاء اللہ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔